اس کی 13ویں آیت، میں 1 2 3 بولتا ہوں تو آپ مل کر اس کو پڑھیے گا۔ 1 2 3 میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ خداوند اپنے کلام میں سے ہم کو برکت بخشے، آمین۔ اونچی آواز سے آمین کا جواب دیجیے گا۔ آمین آمین آمین۔ زبور 116 اس کی آپ پہلی آیت کے اوپر دیکھیں گے تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ کس نے لکھا ہوا ہے۔ عام طور پر اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو بائبل جب پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ داؤد کا مزامیر ہے، یہ جس نے موسیٰ نے لکھا ہے، یہ آصف نے لکھا ہے، یہ بنی کورہ کا ہے، کس کا ہے۔ لیکن زبور 116 کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا کہ یہ کس نے لکھا ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ زبور 116 جو ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ کس نے زبور لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ نے یہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ زبور نمبر 116 اس کے بارے معلوم نہیں ہے کہ کس نے لکھا ہے، لیکن یہ ایک ایسا زبور ہے جس میں ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ شخص کیسے اپنے آپ کو موت سے بچاتا ہے یا خدا اس کو موت میں سے نکالتا ہے۔ موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مر ہی جانا، موت کا مطلب یہ بھی ہے کہ دکھ، تکلیف، پریشانی، تنگی، یہ ساری کیفیت ہے۔ اگر ہم اس زبور کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں تو آغاز میں ہمیں ایک ایسا شخص نظر آتا ہے جو مایوسی میں جکڑا ہوا ہے، ہمیں ایسا شخص نظر آتا ہے جو تنگیوں میں، پریشانیوں میں جکڑا نظر آتا ہے۔ آپ نے اس زبور کے اس شخص کے بارے میں پہلے سمجھنا ہے، پھر ہم اس کے بارے میں سمجھیں گے کہ دراصل بات کیا وہ کرنا چاہ رہا ہے، کیا ہو رہی ہے۔ اس زبور کے آغاز میں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ وہ مایوسی میں پڑا ہوا ہے، وہ غموں اور دکھوں میں پڑا ہوا شخص ہے اور مختلف بندھنوں میں بندھا ہوا شخص ہے۔ آپ امیجینیشن ساتھ ساتھ کریں ایک شخص کیسا ہو سکتا ہے، اور اس کے بارے میں اس نے خود بیان کیا ہوا کہ میں کیسی مشکلوں میں پڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کو ایسے بندھنوں میں تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں گا، اور اس طور پر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جلد بازی میں فیصلے کرتا جا رہا ہے اور جلد بازی میں فیصلے غلط کرتا جا رہا ہے، جس وجہ سے وہ نقصان پہ نقصان اٹھائی جا رہا ہے، اور نقصان پہ نقصان اٹھاتے اٹھاتے آخر وہ ہمت ہار جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ایسے شخص کی میں ایک سٹوری آپ کو بیان کر رہا ہوں جس کا ہمیں نام تو نہیں نظر آ رہا، لیکن ہمیں اس بات کا ذکر نظر آ رہا ہے کہ وہ شخص مایوسی میں پڑا ہے، بندھنوں میں پڑا ہوا ہے اور دکھوں غموں میں پڑا ہوا ہے اور تکلیفوں میں ہے، جلد بازی میں فیصلے کری جا رہا ہے اور آخر ہمت ہار جاتا ہے، لیکن دو کام وہ نہیں چھوڑتا۔ دو کام وہ کیا نہیں چھوڑتا؟ ہم آیت کے اس زبور 116 کے آغاز میں ہی لکھا ہے کہ میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ خداوند سے وہ خداوند سے محبت رکھتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ خداوند سے محبت رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی آیت کے دوسرے حصے میں ہم پڑھتے ہیں، پہلی آیت کے دوسرے حصے میں، کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی۔ یعنی کہ دوسرا کام وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دعا کرتا ہے، وہ فریاد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دکھوں میں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، بعض کا کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دکھوں اور پریشانیوں میں ہوتے ہیں لیکن دعا کرنا بھی اپنی زندگی میں سے چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میری خدا نہیں سنتا تو اب مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور میں بھی اب اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم ادھر ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے ایک سٹوری بیان کر دی ہے کہ اس قدر مشکل میں پڑا شخص کہ اپنے آپ کو موت کے قریب وہ سمجھ رہا ہے کہ اب بس میری موت ہے، میں مرنے والا ہوں۔ آپ اس زبور کو گھر جا کے پورا پڑھیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں مرنے والا ہوں، میں بس ختم ہونے والی ہے زندگی، لیکن پھر بھی وہ دو کام جاری رکھتا ہے، وہ محبت خداوند سے جاری رکھتا ہے اور دعا جاری رکھتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آخر خدا
खुदावंद उसकी दुआ को सुन लेता है। उसकी दूसरी आयत में लिखा है, चूंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, उसने मेरी बात को सुन लिया, इसलिए मैं उम्र भर उसकी दुआ करूंगा, उसके हुजूर या उससे दुआ करूंगा। मेरे अज़ीज़ों, देखो बात समझने की है। बंदा दुख में है, बंदा तकलीफ में है, बंदा परेशानी में है, लेकिन वो क्या करता है? दुख में दुआ कर रहा है। लेकिन फिर क्या होता है कि दुआ सुन ली जाती है, और जब दुआ सुन ली जाती है वो शिफा भी पा जाता है, तंदुरुस्त भी हो जाता है, तवाना भी हो जाता है, सही भी हो जाता है, तो भी कहता है कि मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। यानी कि वो कंटिन्यूटी अपनी रखता है दुआ में। बास का ऐसा होता है कि जब हम दुआ करते हैं शिफा मिल जाती है। पहली तो बात यह है कि ऐसे लोग जो हिम्मत हार जाते हैं वो दुआ में भी हिम्मत हार जाते हैं, ठीक है। और फिर बाद में वो अगर दुआ करना शुरू हो जाते हैं, खुदावंद दुआ सुन लेता है, तो फिर सुनने के बाद फिर क्या होता है कि दुआ करना छोड़ देते हैं कि हुन तो मैं सही हो गया हूँ, हुन मैं दुआ नहीं करती। लेकिन वो लिखा है कि इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा कि उसने मेरी दुआ पर कान लगाया। ठीक है, हमें ये ज़बूर मुश्किल का ज़बूर भी नजर आता है, लेकिन ये ज़बूर हमें बहाली का ज़बूर भी नजर आता है कि उस शख्स को खुदा ने बहाल किया, उस शख्स को खुदा ने मौत के पंजों से बाहर निकाला। और फिर बहाली हमें कहाँ नजर आती है? आए मेरे साथ इस आयत को देखिएगा कि आयत नंबर 12 में लिखा है कि खुदावन की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके इव्ज़ में उसे क्या दूं? खुदावन की सब नेमतें जो मुझे मिली, यहाँ हमें बहाली नजर आती है। ऐसे ही है, नेमतें मिल जाने का मतलब क्या होता है? बहाली होता है। अगर बरकतें मिल जाती हैं तो बहालियत का काम शुरू हो जाता है। तो उससे पीछे हमें यह भी नजर आता है, मैंने जल्दबाजी से कह दिया, यानी कि उसकी जिंदगी में जल्दबाजी थी, उसने बहुत सारे ऐसे फैसले किए थे, लेकिन आखिर कान खुदावंद ने लगा लिया उसकी दुआ पर, और उसकी सारी उसको नेमतें उसको खुदावंद ने दी। अब वो सवाल करता है कि मैं नेमतों के इव्ज़ खुदावंद को क्या दूंगा? ठीक है, और आयत जो हमने पहले पढ़ी वो आगे नजर आती है कि मैं नजात का प्याला उठाकर खुदावंद के हुजूर दुआ करूंगा। क्या करूंगा? नजात का प्याला उठाकर खुदावंद के हुजूर दुआ करूंगा। ठीक है, हमने समझना है कि ये प्याला क्या चीज है। प्याला दो किस्म का है, ठीक है, प्याला दो किस्म का है, एक खुदा का प्याला भी है और एक इंसान का प्याला भी है। ठीक है, खुदा का प्याला और इंसान का प्याला। हमने इसके बारे में समझने की कोशिश करनी है, प्याला क्या चीज है। आपने ज़बूर 23 कभी पढ़ा हो और उसमें आपने आयत पढ़ी हो, तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला लबरेज होता है। आप बोलते हैं, पढ़ते हैं, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है, यानी कि इंसान का प्याला हमें नजर आता है। अब इधर जरा बड़ी समझ के साथ आपने कलाम में से सीखना है। एक और ज़बूर 16 हम गाते भी हैं और पढ़ते भी हैं। उसकी 5वीं आयत में लिखा है, खुदावंद ही मेरी मिरास है और मेरे प्याले का हिस्सा है। हम अक्सर गाते हैं, तू मिरास मेरी, मेरा तू प्याला। ठीक है, हम इसको गाते हैं। और ये जो ज़बूर है, ये ज़बूर भी हमें इंसान के प्याले का बताता है। तू मेरे प्याले का हिस्सा है, यानी कि मेरा प्याला, यानी कि इंसान का प्याला हमें नजर आता है। आज निजात के प्याले को समझेंगे हम, और प्याले के बारे में जिक्र करेंगे कि हम प्याला जो बाइबल मुकद्दस में नजर आता है वो क्या है। मैंने जिक्र किया, जरा समझदारी के साथ इसको सुनना है, कि मैंने जिक्र किया कि पहले खुदा का प्याला, फिर दूसरा मैंने इंसान के प्याले के बारे में बात की, और इंसान के प्याले में ज़बूर 23 में मैंने आपको समझाया, उसमें जिक्र है, और ज़बूर 16 में हमें नजर आता है। अभी थोड़ा सा हम वैसे इन ग्लास में से ये प्याले की सूरत में है कि ये प्याले जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इनको
آپ نے سمجھنا ہے. یہ کتنے گلاس رکھے ہیں میں نے آپ کے سامنے؟ 3 گلاس رکھے, نظر آ رہے ہیں پیچھے تک کے سارے. ایک گلاس بھرا ہوا ہے, باقی 2 خالی ہیں. دوسرا بھی بھرا ہی ہے, ٹھیک ہے. اس کو میں نے ویسے ہی ابھی خالی رکھا ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے. پھر اگر میں بھرے کو اندر پانی ڈالتا تو پھر وہ گر سکتا تھا, ٹھیک ہے. ابھی ہم نے خدا کے پیالے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ پیالہ جو ہے یہ خدا کا پیالہ ہے. یہ پیالہ خدا کا ہے اور اس پیالے میں ہمیں جلال, حضوری, مسا, قدرت, برکت, نعمتیں سب کچھ نظر آتا ہے. اور لیکن ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے کہ اس پیالے میں ہمیں خدا کا غضب اور قہر بھی نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے ایک پیالے کے اندر سب کچھ دیکھا ہے کہ برکت بھی ہے, نعمتیں بھی ہیں اور سارا کچھ ہے, لیکن یہ جو غضب الہی ہے, خدا کا غضب ہے, قہر ہے, اس کا بھی اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ پیالہ جو ہے وہ خدا کے غضب سے بھی بھرا ہے. کیسے بھرا ہے ہم ان کو حوالوں میں سے دیکھیں گے. ایسے نہیں ہے کہ میں اوپر سے اوپر چھوڑ جا رہا ہوں, اور اس میں ہم باقاعدہ تفسیر کے ساتھ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یسایہ 51 باب اس کی 17ویں آیت ہم پڑھتے ہیں. یسایہ 51 اس کا باب ہے, اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے, جاگ جاگ اٹھ اے یروشلم, تو نے خداوند کے ہاتھ سے اس کے غضب کا پیالہ پیا. اب خداوند یروشلم پر اپنے غضب کے پیالے کو انڈیل چکا تھا. اور غضب کا پیالہ کیوں انڈیلا گیا تھا؟ کیونکہ خداوند کے حضور میں یروشلم نے بدکاری کی تھی, گناہ کیا تھا. اس وجہ سے خدا نے اپنے غضب کا پیالہ اس پر انڈیل دیا تھا. اور یہاں ہمیں یروشلم کی بحالی نظر آتی ہے کہ خدا نے پیالہ تو انڈیل دیا تھا, لیکن خداوند اب ان لوگوں کو کہتا ہے, یسایہ 51 باب 22ویں آیت میں لکھا ہے, تیرا خداوند یہوہ, ہاں تیرا خدا جو اپنے لوگوں کی وکالت کرتا ہے, یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ڈگمگانے کا پیالہ جو غضب کا پیالہ تھا اور اپنے قہر کا جام تیرے ہاتھ سے لے لوں گا, تو اسے پھر کبھی نہ پیے گا. یعنی یہاں ہمیں بحالی پھر نظر آ جاتی ہے. ہم نے ایک حوالہ دیکھا یرمیا کی کتاب میں بھی ہمیں ایک حوالہ نظر آئے گا 25ویں باب میں, چونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے مجھے فرمایا کہ غضب کی مے کا یہ پیالہ میرے ہاتھ سے لے اور ان سب قوموں کو جن کے پاس میں تجھے بھیجتا ہوں پلا. پھر ہم زکریا کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ دیکھو میں یروشلم کو ارد گرد کے سب لوگوں کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بناؤں گا, اور یروشلم کے محاصرہ کے وقت یہودا کا بھی یہی حال ہوگا. یعنی کہ میں نے آپ کو حوالوں سے بتایا ہے کہ ہمیں بائبل مقدس میں خدا کا پیالہ نظر آتا ہے, اور خدا کا پیالہ ہمیں جلال, قدرت, حضوری, برکت اور نعمتوں کے ساتھ تو نظر آتا ہے, لیکن ہمیں غضب الہی کے ساتھ بھی نظر آتا ہے کہ خدا کا پیالہ جو غضب کا پیالہ ہے وہ انسانوں کے اوپر انڈیلا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کو؟ یہ غضب کا پیالہ جب انڈیلا جاتا ہے, جب انڈیل دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ انسان کا پیالہ ہے خالی پیالہ. زبور 23 میں ہم نے دیکھا کہ میرے سر پر تیل ملا ہے, میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. اب یہ خالی پیالہ ہے, اس پیالے میں اگر بدکاری بھری ہے, اس پیالے میں اگر گناہ بھرا ہے, تو پھر اس پیالے میں خدا اپنے پیالے میں سے کوئی برکت, نعمت, جلال, حضوری نہیں بھیج سکتا. اس پیالے میں خدا اپنے غضب کو ہی ایسے انڈیلے گا جیسے اس نے یروشلم پر اپنے غضب کو انڈیلا. اب کیا ہوا کہ انسان بدکاری میں تھا, انسان گناہ کی حالت میں تھا, انسان گندگی میں تھا, اور پھر اس قدر بدکاری میں تھا کہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا بدی کو نہیں دیکھ سکتا. تو
खुदा ने अपने गजब के प्याला को इंसान पर उंडेला, और गजब का प्याला इंसान पर उंडेला गया, वो बदकारी में था, लेकिन यीशु मसीह को फिर भेजा गया। यीशु मसीह को भेजा गया और यीशु मसीह के प्याले का जिक्र हमें मत्ती की इंजील में नजर आता है। ऐसे ये नजर आता है कि नहीं नजर आता? यीशु मसीह को आखिरी फसह की तैयारी के लिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लिए फसह तैयार करो, और फिर मत्ती की इंजील में हमें नजर आता है कि यीशु मसीह ने फिर प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि ये मेरे अहद का वो खून है जो बंदेरों की गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाता है। ठीक है, यानी कि यीशु मसीह ने अपने खून को आपको पिलाने के लिए दे दिया। अब यीशु मसीह का जो प्याला है वो यीशु मसीह के खून से भरा हुआ है, यीशु मसीह की कुदरत से भरा हुआ है। अब वो जो आपको पिलाया गया तो आपके ऊपर जो गुनाह था वो भी यीशु मसीह ने उठा लिया, पहली तो बात। दूसरी बात क्या है कि आपके ऊपर जो गजब का प्याला खुदा ने उंडेला हुआ था कि ये बदकारी से भरा पड़ा है, तो खुदा का गजब का प्याला भी जो था मसीह की मोहब्बत से मसीह ने उसको अपने ऊपर उठा लिया। और वो जो मोहब्बत का प्याला और वो जो मोहब्बत जो यीशु मसीह का प्याला था, जो खून का प्याला था, वो आपको जब पिलाया गया, वो आपके अंदर से जो बदकारी, जो गुनाह, जो गलाजत, उसको निकाल के साथ खुदा ने अपने खुदा के बाप के यीशु मसीह ने अपने बाप के हुजूर में इस बात की सिफारिश भी कर दी कि इसको बचा लिया जाए, और खुदा ने आपको मुआफ किया और आप बचाएंगे। इसे खुदावन यीशु मसीह ने आपको चुन लिया और आपको बचा लिया गया। सो अब इस प्याले को आपने समझ लिया है, अब हम समझेंगे उस निजात के प्याले को जिसका जिक्र हमें इधर नजर आता है। सो निजात का लफ्ज हमें नजर आता है, उसका मतलब ये है कि निजात, छुटकारा, रिहाई, बहाली, आजादी। जब यीशु मसीह ने अपने आप को दुखों में डालकर, अपने आप को लहू लहान करके उस प्याले को उठा लिया जिससे आपको रिहाई मिल गई, जिससे आपको छुटकारा मिल गया, अब हमें उस निजात के प्याले को, जो दुखों का प्याला है, वो उठाने की जरूरत नहीं है। इधर जो निजात का प्याला है उसका जिक्र ये है कि अब जो निजात का प्याला, रिहाई का प्याला, छुटकारे का प्याला उठाने की वो जरूरत है, वो है शुक्रगुजारी का प्याला उठाकर दुआ करने की जरूरत है। अब जो इधर खुदा का बंदा क्या कहता है, खुदा का बंदा ये कहता है कि मैं दुख में था, मैं परेशानी में था, मैं तंगी में था, मैं इस कदर मुश्किल में था कि मौत के करीब पहुंच गया था, लेकिन खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। अब खुदा ने दुआ सुन ली है, खुदा ने दुआ सुन ली, खुदा ने अपने बेटे को बख्श दिया और उसने अपने उस प्रोसेस को, जो कफारे का अमल था, उसको कंप्लीट किया और अपने ऊपर दुखों को, जो तुम्हारे दुख थे, मेरे दुख थे, उसने उठा लिया। अब उठा के उसने निजात का प्याला खुदा के हुजूर में पेश कर दिया। अब जब दुख उठा लिए गए तो अब मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि मैं अब निजात का प्याला यानी शुक्रगुजारी का प्याला उठाकर खुदा के हुजूर में उठाकर दुआ करूंगा और खुदा की तारीफ बयान करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस हवाले में हमें सबसे अहम जो बात नजर आती है वो शुक्रगुजारी की नजर आती है कि मैं अब निजात का प्याला उठाऊंगा, यानी शुक्रगुजारी का प्याला उठाऊंगा और खुदा के हुजूर में दुआ करूंगा। और इस बात के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। ये छोटा सा पैगाम जो मैंने कुछ देर में तैयार करके आपके सामने पेश किया, निजात का प्याला
یعنی شکر گزاری کا پیالہ ہمیں اٹھا کر خداوند کے حضور میں دعائیں کرنی ہیں کہ خداوند تو نے میرے لیے جو نعمتیں مجھے ملی ان کے عوض میں اسے کیا دوں۔ ایک سوال چھوڑ کے آپ کے ساتھ پھر میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا اور ہم مل کر شکر گزاری کی دعا کریں گے۔ سوال جو اس نے کیا ہے وہی سوال آپ کے سامنے چھوڑوں گا، جو نعمتیں مجھے ملی ان کے عوض میں کیا دوں۔ آپ کی زندگی میں جو نعمتیں خدا نے آپ کو عطا کی، آپ نے اس کے عوض خدا کو کیا دی؟ آپ نے خدا کے حضور میں کیا شکرانے خدا کے حضور میں پیش کیے؟ میں یہاں کوئی دائی کی چندوں کی بات نہیں کر رہا، میں اس بات کی بات کر رہا ہوں جس میں اس بندے نے کہا کہ میں شکر گزاری کا دعا کا نذرانہ اس کے حضور میں پیش کروں۔ خداوند نے آپ کو بہت ساری نعمتیں عطا کی، کیا آپ نے شکرانے اس کے حضور میں دعا کی صورت میں اسی طرح پیش کیے جس طرح آپ مشکل میں خدا کے حضور میں دعا کر رہے تھے؟ مشکل میں شاید آپ 1 گھنٹے کی دعا کر رہے تھے، لیکن مشکل حل ہوگی تو پھر صرف 5 منٹ کی دعا کر کے ہم نے کہا خداوند تیرا شکر۔ کیا شکر گزاری بھی 1 گھنٹے کی کرنے کی ضرورت نہیں تھی؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے خداوند تیرا شکر کرتے۔ بھئی جو الفاظ ہیں وہ تو 1 گھنٹہ بولو، باقی جو نہیں الفاظ ہیں وہ تو خدا پھر آہستہ آہستہ خود ہی دے دے گا۔ تو یہ الفاظ بھی میری شکر گزاری میں بول۔ خداوند اتنا مہان ہے کہ جب اس کی شکر گزاری میں الفاظ بولنا شروع کریں تو الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں، اس کی شکر گزاری نہیں ختم ہوتی۔ لیکن اب یہ سوال میں آپ کی زندگی میں رکھ رہا ہوں اور اس کلام کو وائنڈ اپ کروں گا کہ آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں اس کے حساب نے دعا میں کتنا وقت شکر گزاری کا خدا کے حضور میں گزارا۔ ہمیں اپنا ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ جو ٹارگٹ میں نے رکھ لیا ہے کہ جو نعمت مجھے مل گئی ہے اس کے عوض میں نے پہلے دعائیں کی کہ نعمت مل جائے، اب اس کے عوض میں اتنی دعا کر رہا ہوں شکر گزاری کی کہ شکر ہے خدا نے مجھے وہ نعمت عطا کر۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، سروں کو جھکاتے ہیں اور خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور سوال کے ساتھ ہم خداوند کے حضور میں دعا کرتے ہیں۔